غریب زہرا خطوط کے جواب تحریر فرما رہے تھے۔ ایک جانب ابوالفضل العباس کھڑے تھے، دوسری جانب مسلم ابن عقیل کھڑے تھے۔ دست ادب جوڑ کے کہتے ہیں آقا، جب سورہ براعت کی تلاوت کا معاملہ تھا تو اللہ کے نبی نے ہمارے بابا کو بھیجا تھا، میں ثانی علی ہوں، مولا مجھے اپنی سفارت کا عہدہ دے کے روانہ کیجیے۔ غریب زہرا نے ایک فقرہ فرمایا کہ یا عباس انت حریمی، اے عباس تو میرا حرم ہے، اور حرم کا کام یہ ہے کہ جو اس میں رہے حرم اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وَأَمَّ لِمُسْلِمْ ہِیَا كَخِیمَةِ الثَّارِیَّہ، اور جہاں تک مسلم کی بات ہے تو مسلم میرا چلتا پھرتا خیمہ ہے۔ مسلم کو سفیر بنایا، اور کریم کربلا کا یہ فقرہ کہ افضل من اہل بیتی وثقتی، میں اسے بھیج رہا ہوں جو میرے اہل بیت میں افضل ہے، وثقتی مجھ حسین کے اعتماد کی جگہ ہے۔ لیکن رونے والوں، تاریخ نے یہ بھی لکھا، حسین نے مسلم کو ایسے ودا کیا جیسے میت کو گھر سے رخصت کیا جاتا ہے۔ سفیر حسین کوفے کی تنگلیاں، تنہا کوفے کی تنگلیوں میں کوئی موجود نہیں، پیاس کا غلبہ ایک دروازے پہ دستک دیتا ہے، آواز سن کے ایک مومنہ نے دروازہ کھولا، ضعیفہ تھی، کسی کو بیٹھا ہوا دیکھا، سوال کیا، اے آنے والے، کیا تیرا کوئی گھر نہیں ہے؟ ایسے پرآشوب ماحول میں تو آ گیا، پر گھر کا نام آیا؟ آنے والے نے جواب دیا، انا غریب، میں مسافر ہوں۔ ایک مرتبہ اس آنے والے نے اس ضعیفہ سے کہا کہ ایک جام پانی کا دے دے، اگر تو نے مجھے جام دیا تو میں محشر کے میدان میں اپنے جد سے تیری شفاعت کرواؤں گا۔ یہ بس نام آیا، زادارو ضعیفہ کے ہاتھ تھر تھرانے لگے اور کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ آپ کو آپ کے جد کا واسطہ دیتی ہوں، اپنا تعارف کرائیے۔ بس اس آنے والے نے نگاہ اٹھائی، آواز دیا، نا غریب، سفیر حسین مسلم ابن عقیل۔ مسلم کا نام آیا، وہ مومنہ جس کا نام تاریخ نے عزادارو توعا لکھا ہے، کپ کپانے لگی، تھر تھرانے لگی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے، آقا آقا میری شکایت نہ کیجیے گا کہ اتنے لمحے میں نے توقف کرایا، آقا میرے گھر میں تشریف لائے۔ لو حسین کا غریب اس مومنہ کے گھر میں گیا، اس نے ایک حجرہ فراہم کیا، مسلم نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی، مسلم مسلسل جاگے ہوئے تھے، نماز مکمل کی، آنکھ لگ گئی، بس دیوار کا سہارا لیا، آنکھ بند ہوئی، مسلم نے خواب دیکھا، زادارو خواب دیکھا مسلم نے۔ وہ خواب کیا ہے؟ خواب سے اچانک بس آنکھ کا کھلنا تھا کہ مسلم کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی۔ عزادارو جانتے ہو مسلم نے خواب کیا دیکھا؟ مسلم نے خواب یہ دیکھا کہ ایک جانب اللہ کے نبی کھڑے ہیں، دوسری جانب علی مرتضیٰ کھڑے ہیں، دونوں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے روتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں، میرے لال ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں، مسلم آ ہم تیرے منتظر ہیں۔ عزادارو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، توعا اس مومنہ کا نام ہے کہ جس کے گھر میں مسلم ابن عقیل تھے۔ توعا تیزی سے اس حجرے میں آئی، دست ادب جوڑ کے کہتی ہے، آقا باہر نہ جائیے، مولا باہر نہ جائیے۔ مسلم کی نگاہیں جھکی ہوئی، ایک فقرہ فرمایا اپنی نالین کے تسموں کو باندھتے ہوئے، اے توعا نہیں جانتی ہم بنی ہاشم ہیں، ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے حکمداروں کے گھروں میں فوجیں گھس آئیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں آقا مسلم، لیکن کیا ہوگا کل شام غریبا؟ علی کی بیٹیاں ہوگی، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں آواز دے کے پوچھیں گی، سجاد جل کے مر جائے یا خیمے سے باہر آ جائیں۔ عزادارو
جانتے ہو تاریخ نے لکھا مسلم ابن عقیل باہر آئے، حملے پہ حملے کیے، جنگ پہ جنگ لڑی، لیکن ایک ملعون نے دھوکے سے مسلم کو گھیرا، ایک گڑھا بنایا، اس پہ کچھ چیزیں ڈال دی۔ مسلم حملہ کرتے ہوئے کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے۔ ایک مرتبہ مسلم پیچھے ہٹے، گھوڑے پہ سوار تھے، گھوڑوں کے سم اس گھڑے میں پڑے، گھوڑے سے مسلم زمین پہ آئے، لئین تلواریں لیے مسلم کو گھیرے میں لیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق ڈالے ہوئے مسلم دربار میں گیا۔ عزاداروں میں یہاں ایک روایت ضرور بیان کروں گا، وہ روایت یہ ہے کہ کسی نے میرے اور آپ کے چوتھے امام سے پوچھا تھا، مولا دربار میں آپ بھی گئے تھے، مولا دربار میں مسلم بھی گیا، مولا آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، مولا مسلم کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، مولا آپ کے گلے میں طوق تھا، مسلم کے گلے میں بھی طوق تھا، مولا آپ کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، مسلم کے پیروں میں بھی بیڑیاں تھیں، لیکن مولا جب مسلم دربار گیا تو مسلم کا سر اٹھا ہوا تھا، لیکن مولا جب آپ دربار گئے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ غریب زہرا سید سجاد نے ماتم کیا، آواز دی راوی انصاف نہیں کیا تو نے۔ ارے جب مسلم دربار گیا تھا اس کے ساتھ علی ابطول کی بیٹیاں نہیں تھی، لیکن جب میں دربار گیا علی ابطول کی بیٹیاں موجود تھی۔ عزادارو مسلم دربار میں آیا، ملعون نے کہا مسلم امیر کو سلام کر۔ مسلم نے زخمی نگاہیں اٹھائیں، آواز دی مولی امیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے۔ عزادارو مسلم سے کہا مسلم ہم تجھے قتل تو کریں گے۔ عزادارو ادھر مسلم دارالامارہ کی چھت پہ لے جائے جا رہے ہیں، ادھر حسین نے عباس کو حکم دیا، عباس سواریوں کو بٹھا دو۔ عباس لیکن میری مسند کو بیویوں کی سواری سے دور لگانا۔ عباس نے آقا کے حکم کی تعمیل کی، لو حسین کی مسند لگی، حسین مسند پہ بیٹھے، قافلہ حسینی ٹھہر گیا۔ ادھر مسلم دارالامارہ کی چھت پہ تھا، عزادارو جلاد ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، دارالامارہ کی منڈیر پر مسلم کی گردن رکھی ہے، جلاد چاہتا ہے کہ تلوار چلائے، مسلم نے روکا، مسلم نے روکا، ایک مرتبہ جلاد رکا، مسلم نے ایک جانب رخ کیا، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ عزادارو حسین نے مسند چھوڑی، آواز دی وعلیک السلام یا غریب۔ عزادارو عباس تڑپ گئے، آقا خیر ہو گئی، آقا خیر ہو گئی، آقا خیر ہو گئی۔ عباس نے سوال کیا، آقا میرے بھائی مسلم کی تو خیر ہے، آقا آپ امام وقت ہیں، ایک مرتبہ جانتے ہو عزادارو عباس کا دوہرا رشتہ ہے مسلم سے، عباس کا بھائی ہے مسلم، عباس کی بہن کا سہاگ ہے مسلم۔ لو حسین نے مسلم ابن عقیل کے سلام کا جواب دیا، ادھر ابو الفضل عباس تڑپنے لگے، ادھر حسین نے زمین کوفہ کو حکم دیا کہ ہوا میں بلند ہو جائے، زمین کوفہ ہوا میں معلق ہوئی۔ عباس دیکھو کیا دیکھ رہے ہو؟ اب جو ابو الفضل عباس نے نگاہ اٹھائی ایک مرتبہ تڑپ کے رہ گئے۔ جانتے ہو منظر کیا دیکھا؟ کہ جلاد ہے، اس کی تلوار مسلم کی گردن پہ رکھی ہے۔ عباس تڑپ کے کہنے لگے، آقا اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں اپنے بھائی کے سر کو اپنی آغوش میں لے لوں۔ عزادارو حسین رونے لگے، کہا عباس اوپر تو دیکھ لیا، ذرا زمین پہ نگاہ کر۔ لو عباس نے زمین پہ نگاہ کی، اب جو دیکھا وہ منظر کیا تھا؟ ایک سیاہ برقع والی بی بی اپنا دامن پھیلائے اور میرے مسلم ماں انتظار کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ زہرا بکا، یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ، کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ زہرا